السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میری بہن آپ کی پریشانی اور بچوں کو لے کر نماز میں ان کی کوتاہی، خاص کر سنتوں و نوافل میں، یہ قابل دید ہے، اور ہر ماں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو۔ دیکھیں، فرائض وہ تو ہر انسان کے اوپر فرض ہیں، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ رہا معاملہ سنتوں کا، تو سنتوں میں سے بھی جو مؤکدہ سنتیں ہیں، 12 رکھتے ہیں، انسان کو ان پر ہمیشگی کرنی چاہیے، بغیر کسی وجہ کے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ کی اولاد کا یہ کہنا کہ صرف فرض اللہ نے کیے ہیں، فرض وہ انسان کے اوپر ضروری ہیں، تو سنتیں وغیرہ کا نہیں ہے، تو آپ کی اولاد یہاں پر غلطی پہ ہے۔ ان سے یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے فرض نماز تو فرض کی ہے، وہ تو بالکل ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ سنتیں ضروری نہیں ہیں، یہ ان کی بات بالکل غلط ہے اور احادیث کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر سنتیں ضروری نہ ہوتیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں کیوں پڑھتے؟ اگر ایک چیز ضروری نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف فرض ہی پڑھتے، سنتیں کیوں آپ نے پڑھی ساری زندگی؟ صحابہ کرام کو سنتیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا، تاکید کیوں کی؟ اگر فرض ہی کافی ہوتے اور انسان اللہ کو راضی کر لیتا تو سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ احادیث میں سنتوں کی تاکید کیوں آئی ہے؟ یہ آپ اپنی اولاد سے پوچھیں، ان کے سامنے یہ سوال رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ صحیح احادیث میں یہ چیز موجود ہے، غالباً مسند احمد، جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مرنے کے بعد حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال جو نماز کا ہوگا، اس کے متعلق اس حدیث کے بعد یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کی فرض نماز ٹھیک ہوئی، یعنی اس سوال میں وہ کامیاب ہو گیا، تو پھر انسان کے باقی سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دیگر روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ جو فرض کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یہ سنتیں اور نوافل اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، اور کوئی بھی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے جو فرائض ہیں، جو اس نے نماز ادا کی ہے، یعنی ظہر کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، اور وہ سنتیں نہیں پڑھتا، تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنی اولاد سے یہ پوچھیں کہ بیٹا، آپ کہتے ہو کہ صرف فرض پڑھنے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس یہ گارنٹی موجود ہے، آپ دعوے سے، یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 100% ان فرائض کا حق ادا کر دیا کہ آپ کو سنتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے علاوہ سنتیں پڑھی ہیں، صحابہ کو تاکید کی ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز 100% بہتر تھی، 100%، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود نہ صرف سنتوں پہ ہمیشگی کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پوری پوری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات پوری پوری رات قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے، اور بعض دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آدھی آدھی رات کا تہائی حصہ قیام اللیل میں گزارتے ہیں۔ آپ نے کئی روایات میں پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، تو وہ کیا تھی؟ رات کی نماز، فرض تو نہیں تھی، نفل نماز ہے نا، تہجد کی نماز۔ اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ اگر یہ چیز فرض نہ ہوتی، یعنی اگر انسان یہ کہے کہ بس فرائض ضروری ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی ہمیشگی کی ہے، امت کو اس کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ نوافل سے انسان اللہ رب العزت کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اور یہ جو نوافل ہیں، یہ جو سنتیں ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ نصیب ہوگا۔ اور کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چاہتا ہو؟ آپ اپنی اولاد سے پوچھیں نا کہ کیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اپنا پڑوسی نہیں بنانا چاہتے، اپنا ہم سفر اور اپنا یعنی قریبی نہیں بنانا چاہتے؟ تو وہ ایک صحابی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور تھے، وہ وضو کا پانی لا کر دیتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ان سے کہ آج مانگو جو مانگتے ہو، تمہاری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے گی۔
تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پھر زیادہ سجدے پر کرنے پر، یعنی زیادہ زیادہ نوافل پڑھنے پر، یعنی جو فرائض کے علاوہ جو نماز ہے، چاہے وہ سنتیں ہیں نوافل ہیں، کیونکہ عربی میں نفل ہر وہ نماز ہے کہ جو فرائض کے علاوہ ہے، اس نفل کے اندر سنتیں بھی شامل ہیں۔ یہ تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ سنت ہے اور یہ نفل ہے، عربی زبان میں احادیث میں نوافل ہر اس نماز کو کہا جاتا ہے جو فرض نماز کے علاوہ ہے، چاہے وہ سنتیں ہیں یا ہمارے ہاں جس کو نوافل کہتے ہیں وہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر نوافل کو کثرت کے ساتھ پڑھو، یعنی سنتوں اور نوافل کو کثرت کے ساتھ پڑھو اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرو۔ تو یہ سارے دلائل ان کے سامنے رکھیں اور ان سے یہ کہیں کہ فرائض میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو سنتوں اور نوافل سے وہ پوری ہوتی ہے، لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عقل مند انسان کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ اپنے بیٹوں سے یہ کہیں، بیٹیوں سے یہ کہیں کہ جو فرائض کے علاوہ سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، ان سے یہ کہیں کہ آدھی روایات، آدھی احادیث، آدھا دین کبھی بھی اپنے مطلب کا لے کے اس سے اپنا مفہوم اخذ نہ کریں، ساری روایات اور سارے دین کے دلائل کو سامنے رکھ کر ہی اس کا معنی مفہوم سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔